میرے ذہن میں خود بخود ایک سوال آ گیا۔ میں نے درگا سے کہا، اگر پاتالی کو مارنا ہی تھا تو کیا نتالیہ کا آسیب خود نہیں مار سکتا تھا؟ درگا کہنے لگی، نتالیہ کے آسیب نے پاتالی کو ہلاک کرنے کے لیے ہی اس پر حملہ کیا تھا، لیکن جب پاتالی بدروحوں کی سردارنی مالنی کا 4 لفظی منتر پڑھ کر غائب ہو گئی تو وہ نتالیہ کے آسیب کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ لیکن یہ دیکھ کر کہ نتالیہ کے آسیب نے پاتالی کو خود ہلاک کرنے کا خیال دل سے نکال دیا تھا کہ وہ خود بخود ایک ایسی عورت کے جسم میں داخل ہو گئی ہے جس کو کسی بھی وقت پولیس کی گولیاں چھنی کر سکتی ہیں یا پھانسی کا پھندا اس کی گردن میں لٹک سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، پاتالی تو تمہاری خاص بدرو ہے، پھر اسے مالنی کا خطرناک منتر یاد کیوں نہیں رہا؟ وہ اسے پڑھ کر اپنی شکل میں واپس آ سکتی تھی۔ درگا کی بدروح کہنے لگی، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گے، یہ بدروح کی دنیا کی باتیں ہیں اور تم انسانوں کی دنیا میں رہنے والے ایک سیدھے سادے انسان ہو۔ پاتالی اگرچہ میری خاص بدروح ہے اور سب سے زیادہ خطرناک اور چالاک ہے، لیکن اس کے باوجود اسے بدروحوں کی سردارنی مالنی کا آشیرواد یعنی اس کی توجہ حاصل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پاتالی غائب ہونے کے بعد منتر یاد رہتا، جس طرح تمہیں چمگادڑ بننے کے بعد منتر یاد رہا تھا۔ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ پاتالی کو منتر یاد آئے گا یا نہیں آئے گا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، اسے منتر یاد نہیں آئے گا۔ وہ خود یا تو پولیس مقابلے میں ماری جائے گی یا پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر پھانسی پر چڑھ جائے گی۔ میں نے کہا، اگر تم مجھے تجسس میں ڈال دیا ہے، یہ عورت کون ہے جس کے جسم میں پاتالی کی بدروح داخل ہو گئی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ وہ کہاں رہتی ہے؟ درگا بولی، اس کا نام خنجری ہے۔ خنجری بھارت کی سب سے بڑی خونخوار ڈاکو ہے۔ لوگ اس کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں۔ اس وقت تک وہ سینکڑوں انسانوں کا خون کر چکی ہے۔ اس کی رائفل جس بدنصیب کی طرف اڑ جاتی ہے، گولی اس کے سینے کو پھاڑ کر نکل جاتی ہے۔ خنجری ڈاکو کا نام میں نے بھی سنا ہوا تھا اور اس کی خونی وارداتوں کا حال بھی سن رکھا تھا۔ میں نے کہا، اگر پاتالی اس خنجری ڈاکو کے جسم میں داخل ہو گئی ہے تو یہ ڈاکو عورت تو بدروح بن کر بدروحوں کی دنیا میں چلی گئی ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، درگا نے کہا۔ پاتالی بدروح کے جسم کے داخل ہونے کے بعد خنجری اپنے پہلے سے زیادہ خونخوار ہو گئی ہے۔ کیا اسے علم نہیں ہوا کہ اس کے جسم میں کسی عورت کی بدروح داخل ہو گئی ہے؟ میرے سوال پر درگا نے کہا، نہیں، خنجری کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ وہ پہلے ایسی ڈاکو خنجری ہے اور دیوتاؤں نے اسے طاقت میں اضافہ کر دیا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن یہ سلسلے میں پاتالی کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ درگا نے کہا، تم اس ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ اور پھر اس کے جسم میں ایک خاص طریقے سے مالنی کا خطرناک 4 لفظی منتر داخل کرنے کی کوشش کرو گے تاکہ پاتالی جو کہ خنجری کے جسم میں ہے منتر یاد آ جائے اور وہ اسے دوبارہ پڑھ کر اصلی حالت میں واپس آ جائے۔ میں نے کہا، اس کے جسم میں منتر داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس کے پاس جا کر ان 4 لفظوں والا منتر بتا دوں گا، وہ فوراً اسے پڑھ کر اصلی حالت میں واپس آ جائے گی۔ درگا نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاتالی ڈاکو خنجری کے روپ میں تمہیں بالکل نہیں پہچانے گی۔ دوسری بات یہ کہ تم زبانی اگر اسے منتر بتاؤ گے تو وہ اس کے کانوں میں منتر کی شکل میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کے کانوں میں جاتے بدل جائے گا، لفظ بدل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تم منتر خنجری کے سامنے پڑھو اور وہ یہ سمجھے کہ تم اسے کہہ رہے ہو کہ خنجری آج موسم بڑا اچھا ہے، یا وہ سنے کہ خنجری تم بڑی خوبصورت ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 4 لفظی منتر ایک گالی بن کر ڈاکو خنجری کے کان میں داخل ہو جائے۔
اس کے بعد وہ تمہیں کبھی زندہ نہیں چھوڑے گی، اس لیے خنجری کے سامنے اپنی زبان سے یہ منتر پڑھنے کی غلطی بھی کبھی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا، تو پھر اس کے جسم میں منتر کیسے داخل کر سکیں گے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ درگا کی بدرو بولی، وہ میں تمہیں بتا دوں گی کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ پاتالی میری سب سے چہیتی غلام بدرو ہے، میں اسے اس حالت میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر اس پر مالنی کے منتر کا اثر نہ ہو چکا ہوتا تو وہ خود اسے اس مصیبت سے نکال لیتی، لیکن مالنی بدروؤں کی سردارنی، اس کے منتر کا توڑ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اس منتر کے توڑ کے لیے کسی زندہ انسان کی مدد لینی ضروری ہے، اور زندہ انسانوں میں تم ہی ایک ایسے انسان ہو جو اتفاق سے اس وقت میرے پاس موجود ہو اور جس پر میں پورا بھروسہ کر سکتی ہوں۔ اب سنو، تم سب سے پہلے خنجری ڈاکو کے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے، اس کے بعد تم اسے اپنا گرویدہ بناؤ گے۔ میں ایک خونی ڈاکو کو اپنا گرویدہ کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ درگا بولی، تم اس کی فکر نہ کرو، میں اس مہم پہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ جہاں جہاں تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی میں تمہاری مدد کروں گی، اور تمہیں کیا کرنا ہے یہ بھی بتاتی رہوں گی۔ میں نے ایک اور سوال پوچھا جو بہت ضروری تھا۔ میں نے کہا، یہ خونخوار ڈاکو خنجری کہاں رہتی ہے؟ درگا کہنے لگی، بھارت کے صوبہ مدھیہ پردیش کے گھنے جنگلوں کو اس عورت نے اپنا مسکن بنایا ہوا ہے۔ وہ اپنے گروہ کے ساتھ انہی جنگلوں میں ہوتی ہے، مگر اس کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، لیکن میں تمہیں جنگل کے اس حصے میں پہنچا دوں گی جہاں ان دنوں اس عورت ڈاکو نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ میں نے کہا، کیا میں وہاں پہنچ کر اپنے آپ خنجری ڈاکو کے سامنے ظاہر ہو جاؤں گا اور کہوں گا کہ مجھے اپنا گروہ میں شامل کر لو؟ درگا کہنے لگی، نہیں، اس طرح جا کر کہو گے تو وہ تمہیں پولیس کا جاسوس سمجھ کر وہیں گولی مار دے گی۔ پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ درگا کہنے لگی، میں تمہیں اس وقت جنگل میں خنجری ڈاکو کے ڈیرے کے قریب پہنچاؤں گی جب وہ درختوں کے درمیان بہنے والی ایک ندی میں نہا رہی ہوگی۔ اس وقت ایک شیر کو اس کی طرف بھیج دوں گی۔ یہ شیر اس وقت میرے جادو کے زیر اثر ہوگا۔ تم یوں سمجھ لو کہ شیر کے سر پر میں بیٹھی ہوں گی، تم قریب ایک جھاڑی میں چھپے ہوئے ہوگے۔ جیسے ہی وہ خنجری ندی میں نہا کر باہر نکلے گی، شیر میرے جادو کے اثر سے اس پر حملہ کر دے گا۔ عین اسی وقت تم جھاڑی میں سے نکل کر خنجر سے شیر پر حملہ کرو گے۔ عام حالات میں کوئی بھی انسان شیر کو خنجر سے ہلاک کرنے کی بھول نہیں کر سکتا، لیکن تم ایسا کرو گے۔ شیر تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ اس وقت میرے کنٹرول میں ہوگا جب اس کی گردن میں خنجر پیوست کرو گے، اور شیر زخمی ہو کر بھاگ جائے گا۔ خنجری ڈاکو تمہاری بہادری پر حیران رہ جائے گی۔ اس کے گروہ کے آدمی بھی رائفلوں لے کر آ جائیں گے۔ وہ تم سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ تم کہو گے کہ میں نے اپنے دشمن کو مار ڈالا ہے، پولیس مجھے پکڑنے کے لیے گئی تھی، میں فرار ہو کر یہاں آ گیا۔ اب اس کے بعد جو کہے گی اس کے جواب میں تم کہنا ہوگا کہ میں تمہیں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی، کیونکہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اب خنجری ڈاکو کے جنگل میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، ابھی تو رات کا اندھیرا ہے، اس وقت وہ ندی میں کہاں پر نہانے ہوگی؟ درگا نے کہا، میں تمہیں ابھی اٹھا کر نہیں لے جا رہی، تم صبح کی پہلی گاڑی سے بھوپال روانہ ہو جانا۔ بھوپال کے اسٹیشن سے جب تم باہر نکلو گے تو میں تمہیں بتاتی جاؤں گی کہ آگے تمہیں کس طرف جانا ہے۔ اب جاؤ اور ریلوے اسٹیشن جا کر بھوپال جانے والی گاڑی کا انتظار کرو۔ اس کے ساتھ ہی درگا کی بدرو غائب ہو گئی۔ یہ مصیبت کے اندر ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ ابھی روہنی کو بھی میں نے نتالیہ کی قید سے نہیں چھڑا سکا تھا کہ اب پاتالی کو خنجری ڈاکو کے جسم سے باہر نکالنے کی مشکلات پڑی تھی، لیکن
یہ بھی بہت ضروری تھا کیونکہ درگا نے بتایا تھا کہ صرف پاتالی ہی ایک ایسی بدرو ہے جو روہنی کو نتالیا کے قید سے آزاد کروا سکتی ہے، اور روہنی وہ عورت تھی جس کی مدد سے مجھے نتالیا کی قید سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہونی تھی۔ اس لیے سب سے پہلے پاتالی کو واپس اپنی حالت میں لانا ضروری تھا۔ میں اس وقت غیبی حالت میں تھا۔ میں نے پاتالی کی انگوٹھی پہن رکھی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں تاریخی ویران محل سے باہر نکل کر جے پور کے اسٹیشن پر آ گیا اور بھوپال جانے والی گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ اسٹیشن میں داخل ہونے سے پہلے میں نے پاتالی کی انگوٹھی اتار کر اپنی جیب میں رکھ لی تھی اور زندہ انسانی حالت میں تھا۔ میرے پاس کافی پیسے موجود تھے۔ میں نے بھوپال تک کا ٹرین کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے لیا تھا۔ میرے کون سے اپنے پیسے تھے کہ مجھے یہ خیال آتا کہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لوں۔ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں مجھے یہ سکون بھی ملتا تھا کہ یہ ڈبے میں ایک دو مسافر ہی ہوتے تھے اور آرام سے سوچ بچار کرتا اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ صبح منہ اندھیرے دلی کی طرف سے ایک ٹرین آ گئی تھی۔ یہ ٹرین بھوپال سے ہوتی ہوئی بمبئی جاتی تھی۔ میں اس کے فرسٹ کلاس کے ڈبے میں بیٹھ گیا۔ جے پور سے بھوپال کافی دور واقع ہے۔ ڈبے میں ایک لالا جی بھی سوار تھے۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ بھوپال کا اسٹیشن آئے تو مجھے جگہ دینا، اور خود آرام دہ سیٹ پر لیٹ گیا۔ ساری رات کا جاگا ہوا تھا، لیٹتے ہی سو گیا۔ راستے میں ایک دو جگہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ابھی تک بھوپال نہیں آیا تھا۔ ایک جگہ مجھے لالا جی نے جگہ دیا، کہنے لگے مہاراج بھوپال آ گیا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ٹرین بھوپال کے اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے اسٹیشن پر کھانا کھایا اور یہ انتظار کرنے لگا کہ اب درگا کی بدرو آ کر مجھے بتائے گی کہ مجھے آگے کس طرف جانا ہے، کیونکہ بھوپال مدھیہ پردیش کا شہر ہے اور اس کے ارد گرد گھنے جنگلات پھیلے ہوئے۔ یہ وہی جنگل تھے جن کے اندر کسی جگہ خونخوار خنجری نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ میں پلیٹ فارم پر چائے کے اسٹال پر کھڑا چائے پی رہا تھا۔ اسی وقت میرے قریب کوئی دوسرا گاہک نہیں تھا۔ جب درگا کی طرف سے اس کی موجودگی کا اشارہ نہ ملا تو میں آہستگی سے سرگوشی کی، درگا کیا تم آ گئی ہو؟ میرے کان میں درگا کی سرگوشی سنائی دی۔ میں آ گئی ہوں شیروان، مجھے یہاں سے کس طرف جانا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ شیروان نے کہا اسٹیشن سے باہر ایک ٹیکسی اسٹینڈ ہے، وہاں آ کر ایک ٹیکسی لو اور اسے کہو دھاراوائی لے چلو، آگے میں تمہیں وہاں پہنچ کر بتاؤں گی۔ میں ٹیکسی میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں نے چائے کے پیسے ادا کیے اور اسٹیشن سے باہر آ کر ٹیکسی اسٹینڈ کی ایک طرف گیا اور ایک اچھی حالت کی ٹیکسی پر نظر آ گئی۔ میں ڈرائیور کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہاں جاؤ گے بابو؟ میں نے کہا دھاراوائی لے چلو۔ وہ بولا بابو وہ تو جنگل کے کنارے گاؤں ہے، کیا تم کوئی شکاری ہو؟ میں نے کہا بھائی وہاں میرا ایک دوست شکار کی پر پارٹی لے کر گیا ہوا ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ ڈرائیور نے کہا 50 روپے لوں گا۔ اس زمانے میں 50 روپے آج کے 500 روپے کے برابر ہوتے تھے۔ میں نے کہا میں تمہیں 100 روپیہ دوں گا مگر مجھے جلدی پہنچانا ہے۔ ڈرائیور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا بابو بڑی جلدی سے پہنچا دوں گا، بیٹھ جاؤ۔ میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ درگا نے میرے کان میں سرگوشی کی، دھاراوائی کے گاؤں کے پاس پہنچ کر میں تمہیں ایک خنجر دوں گی، تم اس خنجر کو شیر کی گردن میں مارو گے۔ میں نے دل میں کہا یا اللہ اس نئی مشکل سے خیر و عافیت سے نکال لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر پر بدرو کا جادو اچھی طرح اثر نہ کرے اور شیر مجھے ہڑپ کر جائے۔ ٹیکسی دھاراوائی کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ وقت کے بعد بھوپال کا شہر پیچھے کہیں دور رہ گیا تھا اور اونچے نیچے کھیتوں پہاڑیوں ٹیلوں شروع ہو گئے تھے۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد ہماری ٹیکسی ایک جنگلاتی سلسلے میں داخل ہو گئی۔ سڑک کے دونوں جانب درخت ہی درخت تھے۔
کہیں کھلا میدان آ جاتا، کہیں چڑھائی اترائی شروع ہو جاتی۔ درگا نے اس دوران مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ میرے پاس موجود نہیں تھی، وہ مجھے دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکسی کے آگے آگے جا رہی ہو سکتا ہے کہ وہ غیبی حالت میں ٹیکسی کے اندر موجود ہو۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے کانوں میں درگا نے سرگوشی کی۔ دھاراوائی کا گاؤں آ رہا ہے۔ اس کی تصدیق ٹیکسی ڈرائیور نے بھی کر دی تھی۔ کہنے لگا، بابو جی آپ کا گاؤں آ گیا ہے۔ جنگل میں سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں ٹیکسی سے اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ درگا نے میرے کان میں کہا، اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالو، وہاں میں نے ایک خنجر رکھ دیا ہے۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک خنجر باہر نکال لیا۔ یہ ایک درمیانی سائز کا خنجر تھا جس کا پھل بالکل سیدھا اور دھار تیز تھی۔ یہ 2 دھاری تلوار تھا۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا تیز خطرناک خنجر ہے۔ درگا نے کہا، تمہیں ایسے ہی ایک خنجر کی ضرورت ہے، اسے سنبھال کر رکھ لو۔ میں نے خنجر پتلون کی پچھلی جیب میں رکھ لیا۔ اب مجھے کس طرف جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ درگا نے کہا، آگے سڑک میں ایک پگڈنڈی جنگل کی طرف نکلتی ہے، اس پر چل پڑو، یہ تمہیں وہاں پہنچا دے گی جہاں میں تمہیں لے جانا چاہتی ہوں۔ درگا نے کہا، تم خواہ مخواہ مجھے پیدل کیوں چلا رہی ہو؟ تم مجھے غائب کر کے بھی وہاں پہنچا سکتی ہو۔ درگا نے جواب دیا، میں ایسا کر سکتی ہوں، لیکن میرا اپنا دل جے پور سے بھوپال تک ٹرین سفر کرنے اور پھر ان جنگلوں میں پیدل سفر کرنے کو چاہ رہا تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد مجھے ویران محل سے نکل کر ان علاقوں میں آنے کا موقع ملا ہے۔ میں اسی علاقے کی رہنے والی ہوں۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو آنکھیں بند کرو، میں تمہیں اس جگہ لے چلتی ہوں جہاں تھوڑی دیر بعد خنجری نہانے کے لیے آئے گی۔ میں نے کہا، میں جنگلوں میں پیدل چل پھر کر تنگ آ گیا ہوں، تم مجھے جلدی سے غائب کر کے وہاں پہنچا دو۔ درگا نے کہا، آنکھیں بند کرو، جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے ہلکا سا جھٹکا لگا اور پھر تیز ہوا میرے جسم کو چھونے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد درگا کی اونچی آواز آئی، آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ میں گھنے جنگل میں گنجان درختوں کے نیچے ایک ندی کے کنارے کھڑا ہوں۔ درگا کی آواز ہے، یہی وہ ندی ہے جہاں تھوڑی دیر بعد خنجری نہانے کے لیے آ رہی ہے۔ اسی جگہ کھڑے رہنا، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ جنگل میں دن کا وقت تھا مگر درخت اتنے گھنے تھے کہ ندی پر دن کی روشنی بہت کم اور دھیمی پڑ رہی تھی، بلکہ ہلکا ہلکا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں ایک درخت کی اوٹ میں خاموشی سے کھڑا تھا اور جس طرف سے ندی بہہ رہی تھی اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ درگا نے کہا، خنجری ڈاکو کو اسی طرف آنا ہے۔ درگا کی آواز دھیمی آئی، خنجری اپنے باڈی گارڈوں کے ساتھ آتی ہے مگر باڈی گارڈ پیچھے ایک جگہ پہرا دیتے ہیں اور خنجری یہاں آ کر ندی میں نہاتی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، وہ میری جان کا دشمن شیر کس طرف سے نمودار ہوگا؟ درگا نے کہا، میں خود اسے لے کر آؤں گی اور وہ میرے کنٹرول میں ہوگا۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں کچھ کہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس دل ہی دل میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا کہ یا خدایا میری حفاظت کرنا۔ کچھ دیر بعد مجھے ندی کے کنارے جہاں میں کھڑا تھا ایک عورت درختوں کی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ درگا نے میرے کان میں سرگوشی کی، یہی ڈاکو خنجری ہے، درخت کے پیچھے چھپ جاؤ، میں شیر کو لینے جا رہی ہوں۔ ڈرنا بالکل بھی نہیں، شیر تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں جا رہی ہوں اور وہی کرنا جیسا میں نے تمہیں کہا۔ میں ہکا بکا سا ہو کر اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ میں نے جنگل میں چھوٹے جانوروں کا شکار ضرور کیا تھا مگر آج تک کسی شیر سے پالا نہیں بڑھا تھا، اور وہ بھی اس طرح سے کہ مجھے خنجر سے اس پر حملہ کرنا پڑے گا۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوا تھا۔ خنجری کو قریب
آتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دراز قد مضبوط جسم کی عورت تھی۔ اس نے فوجی کمانڈو ٹائپ کی بشرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی۔ ایک کندھے پہ میگزین بیلٹ اور دوسرے کندھے پہ رائفل لٹک رہی تھی۔ سر کے بالوں کا جوڑا بنا کر پیچھے گردن پر سیاہ رومال سے باندھا ہوا تھا۔ رنگ سانولا تھا اور اس کی چال بڑی خود اعتمادی اور وقار تھا۔ میں اس عورت سے واقعی بڑا متاثر ہوا۔ اس عورت کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے جسم میں پاتالی بدرو کا قبضہ ہو چکا ہے اور میں اس کے جسم سے پتالی کو نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ پتالی کی وجہ سے خنجری ڈاکو پر تو کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا، صرف اس کی طاقت میں تھوڑا اضافہ ہو گیا تھا، مگر پتالی اس کے جسم کی قیدی بن کر رہ گئی تھی اور بقول درگا کے کہ بدرو کی میری مدد کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی اور اس کو باہر نکالنا بے حد ضروری تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ اگر اس خونخوار عورت کی نظر مجھ پر پڑ گئی وہ تو مجھے فوراً گولی مار دے گی۔ یہ عورت سینکڑوں انسانوں کا خون پی چکی ہے۔ اس وقت تو درگا بھی میرے پاس موجود نہیں ہے اور میری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ بس یہی ہو سکتا ہے کہ میں جلدی سے انگوٹھی نکال کر پہن لوں اور غائب ہو جاؤں، مگر خنجری ڈاکو کو گولی شاید مجھے اتنی مہلت نہیں دے گی۔ اتنے میں میرے کان میں درگا کی سرگوشی سنائی دی۔ شیروان، میں نے ایک شیر کو اپنا منتر پڑھ کر پھونک دیا ہے، وہ اسی طرف آ رہا ہے۔ میں نے کہا، میری ماتا، اگر تمہارا منتر نے کام نہ کیا تو میں تو غریب مارا جاؤں گا۔ درگا نے سرگوشی کی، میں کتنی بار تمہیں کہوں گی کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ہمت سے کام لینا ہوگا۔ اگر نہیں لوگے تو نہ تو تم پاتالی کو آزاد کرا سکو گے اور نہ ہی پتالی تمہاری روہنی کو آزاد کر سکے گی اور نہ ہی روہنی تمہیں ان بدروہوں کے چکر سے نکال سکے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اب کچھ نہیں کہوں گا۔ درگا نے سرگوشی کی، خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور خنجر اپنی پتلون کی پچھلی جیب سے نکال کر سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس دوران خنجری ڈاکو میگزین بیلٹ جوتے اتار کے ندی میں گھس گئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ کپڑوں سمیت ندی میں اتری تھی اور ندی میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے پانی اپنے اوپر ڈال رہی تھی۔ درگا نے میرے کان میں کہا، شیر اس وقت درخت کے بائیں طرف سے آئے گا۔ جس وقت میں تمہیں کہوں فوراً خنجر سے شیر پر حملہ کر دینا۔ یہ یقین رکھنا اس وقت شیر کے سر پر میں موجود ہوں گی اور وہ میرے کنٹرول میں ہوگا۔ ابھی درگا کی بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ جنگل میں شیر کی دھاڑ گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ایک زرد رنگ کا شیر خنجری کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ درگا نے کہا، شیر پر حملہ کرو۔ میں خنجر لے کر شیر کی طرف دوڑ پڑا۔ اس دوران خنجری ڈاکو ندی میں سے کنارے کی طرف بڑی تیزی سے بڑھی۔ شیر نے مجھے دیکھا تو مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر خنجر اس کی گردن میں پیوست کر دیا۔ شیر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اتنے میں خنجری ڈاکو کے باڈی گارڈ نے 3-4 فائر کر دیے اور دوڑ کر جہاں خنجری نہا رہی تھی وہاں آئے۔ میں اسی طرح ندی کے کنارے کھڑا رہا تھا۔ خنجری ڈاکو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے اس کی جان شیر سے بچائی تھی۔ اس کے باڈی گارڈ میں سے ایک نے مجھ پر رائفل تان لی۔ خنجری نے بلند آواز سے کہا، اسے کچھ نہ کہو، اس نے میری جان بچائی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ باڈی گارڈز پیچھے ہٹ گئے۔ خنجری اپنی کمر میں میگزین کی بیلٹ باندھتے ہوئے میرے پاس آئی۔ اس نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو، ادھر کیا کر رہے ہو؟ ایک ڈاکو بول پڑا، بھائی یہ پولیس کا جاسوس معلوم ہوتا ہے۔ خنجری نے اسے ڈانٹ کر کہا، چپ رہو۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور اپنا سوال دہرایا، تم کون ہو، ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں بھوپال میں اپنے دشمن کا خون کر کے بھاگا۔ اگر تم ہی خنجری ڈکیت ہو تو مجھے پناہ دو، پولیس مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ خنجری نے سٹین گن کندھے سے لٹکائی اور اپنے آدمی سے کہا، گوپی
اسے اپنے ڈیرے پر لے جا کر اس کی تلاشی لو اور اسے کہیں مت جانے دو۔ گوپی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کہا، چلو۔ یہ لوگ مجھے اپنے ڈیرے پر لے گئے۔ یہ ان کا عارضی ڈیرا تھا۔ جنگل میں ایک جگہ درختوں کے نیچے انہوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ ایک طرف ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ایک گھنے کے درخت کے نیچے جھونپڑی تھی، اس کے باہر ایک ڈاکو رائفل لے کر پہرا دے رہا تھا۔ دوسری جانب ایک جھونپڑی تھی، مجھے اس جھونپڑی میں بند کر کے پہرا لگا دیا گیا۔ میں جھونپڑی میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں میرے کان میں سرگوشی ہوئی، گھبرانا بالکل نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم خنجری کے سامنے اس خواہش کا اظہار نہ کرنا کہ تم اس کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ ہو؟ درگا بولی، ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ باہر جو ڈاکو پہرا دے رہا تھا، شاید اس نے میری آواز سن لی۔ اس نے جھونپڑی میں جھانک کر میری طرف دیکھا اور بولا، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں کس سے باتیں کروں گا، یہاں پہ تو میرے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ ڈاکو نے جھونپڑی کا بھرپور جائزہ لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد مجھے خنجری ڈاکو کے آگے پیش کیا گیا۔ ڈاکو خنجری کو رانی کے لقب سے پکارتے تھے۔ وہ جھونپڑی میں چارپائی پر بیٹھے تھے، سٹین گن اس کے گھٹنوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ وہ سگریٹ پی رہی تھی۔ یہ ڈاکو عورت بڑی دلکش شخصیت رکھتی تھی، صرف اس کی آنکھیں بڑی خوفناک تھی، اس کی خوفناک جھلک نظر آتی تھی۔ مجھے اس نے اپنے سامنے والی چائے پر بٹھا دیا اور پہلا سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ جیسا کہ مجھے درگا نے بتایا تھا، میں نے بالکل ویسا ہی کیا۔ میرا نام شیروان ہے۔ یہ کیسا نام ہے؟ اس نے کہا، ہندو ہو یا مسلم؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ وہ خاموشی سے سگریٹ پینے لگی، پھر اچانک اس نے سٹین گن کا رخ میری طرف کر کے بولی، سچ سچ بتاؤ، تمہیں ایس پی سندھیا نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا، رانی جی، اگر میں پولیس کا آدمی ہوتا تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی تمہاری جان بچانے کی؟ اپنی جان خطرے میں ڈالتا، شیر تم پر حملہ کرتا تھا تو کر دیتا، وہ تمہیں مار دیتا۔ میرے لیے اس دریرانہ جواب نے ڈاکو خنجری پر بڑا اثر کیا تھا۔ اس نے سٹین گن نیچے کی اور بولی، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں اپنے دشمن کو قتل کیا ہے، پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میرے ابھی 2-3 دشمن اور بھی باقی ہیں، میں انہیں مار کر مرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے اپنے گروہ میں شامل کر لو، میں تمہارے بڑے وفادار ساتھی بن کر رہوں گا۔ خنجری ڈاکو مسلسل مجھے گھورے جا رہی تھی، کہنے لگی، تم بہادر آدمی ہو، میں تمہاری قدر کرتی ہوں، تم نے میری جان بچائی ہے، میں اسے یاد رکھوں گی، لیکن میرے گروہ میں آدمی بڑے قیمتی اور پرکھے ہوئے ہیں، میں ابھی تمہیں اپنے گروہ میں شامل نہیں کروں گی، لیکن تم میرے ساتھ رہو گے۔ جب میری تسلی ہو جائے گی کہ میں تمہیں اپنے گروہ میں شامل کر لوں، اب جاؤ۔ میں جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔ خنجری سے بات کرتے وقت میں اس کا پورا جائزہ لے رہا تھا کہ شاید اس میں پتالی کی کوئی جھلک نظر آ جائے، مگر پتالی کا ذرا سا اثر بھی خنجری کے لب و لہجے اور شخصیت میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے تو خیال آنے لگا تھا کہ شاید پتالی اس عورت کے جسم میں داخل ہی نہیں ہوئی اور درگا کو مغالطہ لگا ہے۔ باہر گوپی ڈاکو میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ درخت کے نیچے جہاں دری بچھی ہوئی تھی لے گیا۔ وہاں میں نے اس کے ساتھ روٹی کھائی اور چائے پی۔ گوپی کہنے لگا، رانی کے ساتھ تمہاری جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں نے سن لی ہیں۔ ہم سب ہندو ہیں، تم مسلمان ہو، تمہارا ہمارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، بہتر ہے کہ تم یہاں سے رانی بائی سے کہہ کر چلے جاؤ۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو گوپی، لیکن میں یہاں سے چلا گیا تو مجھے کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی، پولیس مجھے تلاش کر لے گی، اور میں جب تک اپنے 2 دشمنوں سے بدلہ نہیں لیتا مرنا نہیں چاہتا۔ گوپی بولا، میں نے تو تمہیں سمجھا دیا، اب آگے تمہارے بارے میں رانی بائی کیا فیصلہ کرے گی مجھے نہیں معلوم۔
دوستو اس سے آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اور دوستو آپ کو ملتی رہیں گی ایسے ہی مزیدار زبردست ہارر کہانی جو آپ کی سردیاں بڑے سکون کے ساتھ اپنی رضائی میں بیٹھ کر اپنی ہینڈ فری لگا کر سننے والی ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔